جی ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون شان نور صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شانور رضا. ہاں. کس جماعت اور کس مسلک سے تعلق ہے؟ تھوڑا اپنا تعارف کرائیے نا. آپ فون کے تو آپ سے بتاؤ آپ کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہو. میں سید ذاکر بات کر رہا ہوں تلنگانہ حیدرآباد سے. صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت و اہل الحدیث و اہل التوحید. الحمد للہ بارک اللہ. ایک منٹ. اہل حدیث اہل سنت کیسے ہو گیا؟ ہاں اب اپنا تعارف کراؤ، اس کے بعد ہم بات کریں گے نا آگے. یہ سوال ہے نا آپ کا، اس کو میں بازو رکھ لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں. کیا بولے آپ؟ اہل حدیث اہل سنت. والے ہیں. ہاں اہل سنت میں کون ہے؟ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے. تو اب آپ نے کہا کہ بھئی اہل حدیث اہل سنت کیسے ہے، تو اس کا پتہ صرف 2 منٹ میں چل جائے گا. صرف 2 منٹ لگیں گے. جس رب کی آپ عبادت کر رہے ہو نا، اللہ، وہ رب اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے بتا دو، ابھی پتہ چل جائے گا. ہاں، جس رب کی آپ عبادت کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ، میں پوچھ رہا ہوں کہ جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ممکن چیز پہ قادر ہے. کیوں؟ میں قادر ہے یہ نہیں پوچھا نا، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ سوال کیا سیدھا سوال. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ ہر مومن ہر مومن مسلمانوں کے دلوں میں ہے. اچھا پھر ایک بار اچھا بتائے، 2 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بتائے، میں سننا چاہ رہا ہوں آپ کو. بولے آپ، بولیے. بولو. میں آپ بولے، میں خاموش ہوتا ہوں. آپ جو ہے سو پورا مکمل اپنا موقف بتائیں، میں سنوں گا. بولنا پہلے تو پوچھنا چاہتے کیا، وہی تو پہلے پوچھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہو جی تم؟ ہاں. پہلی بات دیکھو، اللہ کے لیے کوئی جگہ منتخب نہیں ہے کہ اللہ یہیں پہ اسی جگہ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تم قرآن مجید کے حساب سے مان لیا جاؤ، قرآن مجید میں جس اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر ممکن چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس کو اس طرح سے کہہ لیجیے کہ اللہ ہر مومن مسلمانوں کے دلوں پہ قادر ہے. آواز آیا؟ یہ تو علم و قدرت ہے نا اللہ کی، ذات تو نہیں ہے نا. ہر جگہ زمین پر اللہ کی ذات یا ہمارے دل میں اللہ کی ذات تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ. نہ ہمارے دل میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ. اللہ کی ذات، ہاں اللہ کی ذات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں کہاں ہے وہ؟ ہر مسلمانوں کے دلوں پہ قادر ہے بس. استغفر اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. اللہ کی ذات ایک ہی ہے، لیکن اللہ ہر مسلمانوں کے دلوں پہ قادر ہے. مسلمان بولے تو دیکھو، آج آپ ہے، میں ہوں، آپ تو اتنی دور ہے، میں اتنی دور ہوں، تو آپ کے ساتھ ایک اللہ، ہر انسان کے ساتھ ایک ایک اللہ ہے، معاذ اللہ. ہاں اس طرح سے پہلی بات سنو، اس طرح سے بات کو میں نے استغفر کہا اللہ. نہیں، ٹھیک ہے. تم پہلے جھوٹ باندھنا بند کرو، ٹھیک ہے. میں سوال کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں، تم خود جو بولے اس کے اوپر میں نے وہ پوچھا. رب سنو تو آپ نے کہا ہر انسان کے دل میں ہے، تو ہر انسان کے ساتھ ایک اللہ ہے، ہو گیا معاذ اللہ. ایک منٹ، تم کس نظریہ سے دیکھتے ہو، ہم تجھے بتاتے ہیں. ہاں تو تم پہلے جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو، جس کا مفہوم تم بتا رہے ہو، وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 50 ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے جا کے اہل سنت والجماعت کی، تو آپ کو نام بتاؤں گا، تو نام بھی سن لو. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر در منصور، یا آپ کے ہر دل عزیز احمد رضا صاحب کی تفسیر کنز العرفان یا کنز الایمان، پڑھو اس کو. انہوں نے کہا کہ یہاں اللہ کا علم ہے، اللہ نہیں، اللہ کا علم ہے. ہاں تو اللہ کی ذات کہاں ہے، یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. اللہ کے بھائی تو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کا علم سب انسانوں پہ یہ ہے، انسانوں کے دلوں پہ موجود ہے. بتاؤ ذات کہاں ہے؟ تو اللہ مطلب آپ دیکھو، ابھی آپ نے کہا، ایک منٹ آپ سمجھو، پہلے سمجھو اس کے بعد جواب دو. آپ نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور ذات بھی ہے، تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی جگہ میں، مکان میں نہیں ہے، تو انسان تو مکان میں ہے رہ رہا نا. بات یہ تم جو بتا رہے ہو، بات تو ادھر ادھر تم گھماؤ، ادھر ادھر تم خود گھما رہے ہو. سوال کے لیے فون، تم کس سوال کے لیے فون کیا وہ پہلے بتاؤ. اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو، اس کا جواب دو نا. تم یہ سوال کے لیے فون کیا میرے کو؟ ہاں اچھا ہاں. اس مسئلے میں سنیے، ایک منٹ رکو نا. بولو. اس مسئلے میں جب سے 4 منٹ کوشش کرتے گئے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے.
جب تم کو اللہ کا ہے نہیں معلوم اور تم اپنے آپ کو کہتے ہو اللہ اہل سنت. استغفر اللہ. پہلے بات پہلے میں نے تجھے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے کوئی ذات منتخب نہیں ہے کہ اللہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. یعنی اللہ کی ذات, ایک منٹ, اللہ کی ذات نہیں ہے, اللہ کی ذات کے منکر ہو. استغفر اللہ. ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات ہی نہیں ہے بول کے, ابھی تم نے کہا نا. سنو ہاں بولو. میں نے یہ نہیں کہا اللہ کے لیے کوئی جگہ منتخب ہم نہیں کر سکتے, اللہ فلاں جگہ جگہ پہ موجود ہے. منتخب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ہی نہیں ہے. بات کو سمجھ, پہلے بات سنو, پہلے بات کو سمجھو, اس کے بعد بات کرو, ٹھیک ہے؟ بولو بولو, وہی تو بتا رہا ہوں, بولو پہلے مکمل بولو, اس کے بعد میں بولتا ہوں. جب بولو کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ, میں سننا چاہ رہا ہوں, بولیے آپ. میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ منتخب نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے؟ نبی پاک اللہ سے ملنے گئے عرش اعظم, ہاں جگہ نہیں ہے وہ, جگہ ہے تو پھر ابھی بولے کہ جگہ میں نہیں ہے, پھر اللہ کے نبی تو جگہ میں جا رہی. اللہ سے ملے گا تو اس کا مطلب تم کہنا اس کا مطلب تم کہنا چاہتے ہو کہ اللہ عرش اعظم پہ موجود ہے. بالکل وہی کہنا چاہتے ہو. کون سی کتاب سے حوالہ دے؟ صحیح بخاری سے ہے اور قرآن مجید کیا بولتے ہیں اللہ. ایک منٹ, صحیح مسلم, صحیح بخاری سے کون سا نام یہ بتاؤ. میں دیتا ہوں, پہلے آپ کا تو مکمل ہو جانے دے نا, پہلے آپ کا مکمل ہونے دے, اس کے بعد میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ دلائل کے بار لگاؤں گا. تو آپ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے, پہلے آپ کا تو ہو جانے دے. ہاں نہیں کیا, ہاں تو عرش پر ہے یا نہیں ہے, بس یہ بتا دے نا. وہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں عرش پر, عرش پہ موجود, میرا ماننا ہے کہ اللہ عرش پہ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں ہے, جگہ منتخب نہیں. چلیے اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے. چلیے پھر آپ جب عرش پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اللہ تعالیٰ, وہ بھی بتا دینا. اس کے بعد پھر آپ میرے سے پوچھ لو. انسان کی دل جگہ نہیں ہے, انسان جگہ میں نہیں رہتا ہے, مکان میں نہیں رہتا ہے, انسان لام مکان میں رہتا ہے کیا؟ ابھی آپ کے بات سے آپ خود سوچے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ اللہ جگہ میں نہیں ہے, پھر آپ خود کہہ رہے ہو. ہاں ہاں اس بات کو چھوڑ رہے, پہلے اس بات کو پکڑو. تم جو کہہ رہے ہو اللہ کہاں پہ موجود ہے, عرش اعظم پہ. ہاں میں دلیل دوں گا اس پر, بے فکر رہے, لیکن اب آپ کا ختم تو ہو جانے دے نا. بات مکمل ہے, ٹھیک ہے؟ اگر تم دلیل دو ہم خود مان جائیں گے. ہاں چلو, میرے علم میں نہیں تھا تو بھائی نے دلیل دیا, دلیل دو پہلے. چلو الحمدللہ, بارک اللہ. بات کو گھما کیوں رہے ہو؟ میں نہیں گھما رہا ہوں بات کو, میرے ہاتھ میں کتاب ہے خلق الافعال للعباد, نام سنا آپ کا, آپ نے اس کا خلق افعال للعباد, کتاب کا لکھنے والا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. صفحہ نمبر, اس کا صفحہ نمبر ہے 180. جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے نا, ہاں اس کا اسکرین شاٹ یا تو مطلب نہیں, اس کا اوریجنل پیج میں آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھہرو, پہلے آپ کو میں جو ہے یہاں سے, آپ کا کیا نمبر کیا ہے بولے, شانور, میرے کو واٹس اپ تو کرو. 16 ہے نا آخری میں, تو یہ نمبر میرے کو تھوڑا واٹس اپ تو کرو, کچھ میسج تو کرو مجھے, میں ابھی ڈال دیتا ہوں آپ کو. ہاں واٹس اپ پہ کریے, میسج کریے, ابھی ڈال دیتا ہوں. ہاں فون کہاں سے کیا, ایک منٹ, ادھر سے فون کیا تم, ایک منٹ رکو تو. واٹس اپ پہ میں نے کال کیا آپ کو, یا پھر ایک کام کرے, مجھے آپ اپنا نمبر ہاں چلا گیا دیکھو. ہاں یہ آپ کا نمبر ہے. چلیے میں آپ کو ابھی دلیل پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ آپ پڑھ لیجئے, اس کو پڑھ کے مجھے سنا دیجئے. آپ کے پاس پہنچ گئی کتاب؟ ہاں چلو, آپ نے دیکھ بھی لیا, چلو پڑھو اس کو. اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کے دلائل. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا, دلیل دے دی آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے. اب صحابہ کی بھی دلیل دے دیتا ہوں کہ کس صحابی کا یہ عقیدہ تھا. صحابہ کا بھی آپ کو دلیل دیتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام بتا رہا ہوں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیے یہ بھی جو ہے اسی کتاب کا حوالہ, معتبر کتاب. چلیے یہ بھی پڑھ لیجئے, یہ معتبر کتاب سیم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ثم استوى علی العرش کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے, اور وہ اللہ جانتا ہے تم جو کرتے ہو. یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ. ہو گیا. اب آپ کو اجماع اہل سنت بتا دیتا ہوں. ہاں لکھا ہوا ہے دیکھو,
اللہ عرش کے، ایسا نہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، بالکل عرش کے اوپر ہے. کوئی جگہ منتخب کیا ہے تو عرش کی آپ نے طرف؟ تو عرش کا نام، ایک سنو منٹ سنو سنو، ایک منٹ رک عرش جائے نا. ایک منٹ بات سنو پہلے ہاں تم. بولتے جاؤ. عرش کا نام منتخب ہے کہ عرش ہے، ٹھیک ہے، عرش اعظم ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ اللہ کسی جگہ پہ منتخب نہیں ہے، تو جگہ کا نام دیا ہے کہ نہیں؟ عرش کے اوپر کوئی جگہ ہے یا اس کے اوپر جگہ کا نام دیا ہے؟ بولتے جائے آپ بول. ہاں نہیں بالکل آپ سمجھانے کی کوشش کریں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں کرو، کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ عرش کے اوپر دیا گیا. کتاب کو ٹھیک سے پڑھیں آپ پہلے. ہاں ہاں میں پڑھ رہا ہوں. کیا ہوا بولیے نا. ہلو میں نے بول دیا آپ کو کچھ، بولو بولو کچھ، بتایا نا آپ کو. کیا بتا رہے ہیں آپ؟ بولیے نا. ہاں تم جو عرش کے اوپر عرش پہ کہہ رہے ہو کہ عرش پہ اللہ، جگہ منتخب کہ اللہ نے عرش پہ ہی ہے، عرش کے اوپر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تم بتاؤ عرش کے اوپر کیا ہے، بتا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے چلیے، اور ایک دلیل آپ کو پیش کر دیا. پہلے قرآن یعنی کہ حدیث، اس کے بعد میں صحابی کی بھی بات. اب یہ دیکھیے میں آپ کو اجماع اہل سنت پیش کر دیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور وہ اپنی مخلوقات سے بلند ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے دلیل اجماع پیش کر دیا ہے، جو کہ سیم بات کو مختصر السوائق میں جو ہے سو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کے بھی کر دیا ہے. اب آپ نے جو بات کہی محاشے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے، اب آپ نے کہا نا، اب یہ میں آپ کو آپ نے خود کہا، آپ کا جملہ موجود ہے. ہاں اب میں آپ ہاں ہاں عرش کے اوپر نہیں کا مطلب تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ عرش پہ موجود ہے، عرش کہہ رہے ہو نا کہ اللہ عرش پہ موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ عرش پہ موجود کیسے؟ عرش پہ موجود نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی جگہ منتخب نہیں ہے. مطلب کتاب آپ میں کیا دیا گیا کہ آپ سنو کتاب کے اوپر کیا دیا گیا؟ اللہ عرش سے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو بتاؤ کوئی جگہ ہے عرش کے اوپر؟ تم بتا سکتے کون سی جگہ ہے؟ نہیں عرش عرش سے اوپر کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ منتخب ہے کہ نہیں؟ عرش سے اوپر فلاں جگہ ہے تو فلاں جگہ پہ اللہ موجود ہے، فلاں جگہ پہ موجود ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے ہوں گے. کچھ ہے تمہارے پاس دلائل اس کے بارے میں؟ بول سکتے ہو؟ بالکل، اللہ کے نبی نے خود بتا دیا اللہ عرش کے اوپر ہے. اب آپ نہیں مانیں گے، صحابہ نے بھی بتا دیا آپ نہیں مانیں گے، تابعین نے بھی بتا دیا آپ نہیں مانیں گے. لیکن میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. سنو نا، اللہ کے نبی نے فرمایا حق ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ رکیے نا، اللہ کے نبی نے ایک منٹ رکیے نا، پہلے میری بات سنیں نا، میری بات تو سن. میں نے گما رہا ہوں، اب آپ پلٹ جا رہے ہیں. اب آپ کی طرف سے ایک دلیل نہیں آئی. آپ کی طرف سے آپ کے عقیدے پر ایک دلیل آپ نے پیش نہیں کی، اور آپ نے جو عقیدہ بتایا میں آپ کو دے رہا ہوں دلیل. امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مختصر العلو، امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العرش، کتاب العرش. اس کے اندر کہتے ہیں کہ جہمیہ اور معتزلہ نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. پھر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الابانہ کے اندر، ان اصول الدیانہ کے اندر، پھر اس کے بعد میں جو ہے سو مقالات اسلامیین، اس کے اندر بھی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہمیہ اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے سے انکار کیا. تو آپ تو جہمی معتزلی ہو، جہمیہ اور معتزلے کا کیا لینا دینا اہل سنت والجماعت سے؟ اب ہم ثابت ہوئے اہل حدیث ہی اہل سنت ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ کس طرح ثابت ہو گئے تم؟ تو رکو بات تو اپنے آپ کرتے مت جاؤ، بات ہاں پہ نہیں رکو. بولو آپ، میں سننا چاہ رہا ہوں، بولو نا. اپنے آپ ہاں رکا کے چلے جا رہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں چلو دلیل آپ لگاؤ، کس نے انکار کیا اللہ عرش کے اوپر پہلی بات تم نہیں ہے؟ کس نے سنو بتاؤ. ہاں بات کو تم شروع سے سمجھو، ٹھیک ہے. پہلے میں ہاں نے سمجھاؤ اللہ سمجھاؤ. کے لیے کوئی جگہ ہے، بولو کوئی بولو جگہ سمجھو. منتخب. ہلو، ہاں ہاں میں نے بولتے جاؤ، پہلے کہہ دیا کہ میں اللہ کے سن لیے رہا کوئی ہوں آپ جگہ کو، آپ منتخب بولتے نہیں ہے، جائیے، ٹھیک آپ ہے. کے بیچ میں نہیں بولوں گا. ہاں اللہ کے لیے کوئی جگہ منتخب نہیں ہے. تم ہاں کیا کہہ رہے کہ اللہ عرش پہ ہے، عرش پہ، تو اللہ عرش پہ کہاں سے ہے؟ حالانکہ حدیث کا جو تو نے حوالہ دیا اس میں کیا بتایا گیا؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو نے پہلے کہا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، نہیں. حدیث بھیجنے کے بعد جب تم پھنس گئے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ عرش پہ ہے، عرش کے اوپر ہے. تو نے کہا بالکل کہا میں نے تم کیسے اللہ عرش کے اوپر ہے، میں تم نے کیسے کہا. مان گے کہ اللہ ایک جگہ، تم بتاؤ کہ تم کیسے مان گے کہ اللہ ایک جگہ پہ موجود ہے؟ چلو اللہ عرش پہ موجود ہے، کیسے مان گے تم؟ یہ بات تو تم پہلے یہ کرو. تو چلیے تم آپ نے نے کہا نہیں کہ اللہ عرش پہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا نا آپ کا، یا پھر اور کچھ ہے تو بولے، میں سنوں گا. ٹھیک ہے بولو چلیے، بولو آپ کو میں اور ایک کتاب بھیج رہا ہوں. میں جو بھی بات کروں گا کتاب کے حساب سے بات کروں گا، اور آپ جو بات کریں گے سوائے منطق کے. ہاں جو کتاب بھیجا اسی میں میں نے دیکھ لیا ارے کہ تم نے سنو، کیا بھیج دیا. ایک منٹ رک جاؤ نا اللہ، ایک منٹ رکو. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے نا، کسی بھی جگہ میں نہیں ہے. یہ مقالات اسلامیین ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک منٹ، اللہ کے لیے ارے تو سنو تو صحیح نا لال. یہ آپ نے کوئی اہل سنت کا حوالہ نہیں دیا، یہ میرے ہاتھ میں مقالات اسلامیین آپ کو بھیج دیا. اس کے اندر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ؟ اہل سنت کا نہیں، معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ میں مانتے ہیں.
ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ اس کے اندر بعض لوگ ان کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا. بلکہ وہ اسی حالت پر ہے جس پر وہ ازل سے ہے. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ نہیں, یہ تو معتزلہ کا. تم تو معتزلہ ثابت ہو گئے ہو ابھی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے. تو ایک منٹ، تم جگہ مانتے ہو، تم بھی جگہ کے ثابت کہاں کر پا رہے ہو؟ ارے دیکھو ثابت نہیں کر پا رہے ہو. ہو گیا. میں ثابت نہیں کر پا رہے ہو. میں بولوں. ہاں بولو, اور بولو. تو دیکھو, ہاں میں بول رہا ہوں نا, جگہ پہ میں بول رہا ہوں. دیکھو میرا عقیدہ تھا, ہم نہ کوئی عقل اور فلسفے سے بولے کہ اللہ معاذ اللہ کوئی جگہ میں ہے. آپ نے عقل اور فلسفہ لگایا. ہم نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے, ہم نے آپ کو قرآن کی آیت بتا دی, ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث بتا دی, ہم نے صحابہ, ہم وہی بات بتا رہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ بتا رہے. پھر میری بات ہونے دے نا, میری بات ہونے دے, میں آپ کی بات سنوں گا. نبی نے فرمایا وہ بھی حق. سنو, حدیث حق پر, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی تو حق پر. ابھی توبہ کر لو آپ, جو آپ نے کہا کہ اللہ کو عرش پر نہیں مانتا ہوں, ابھی جو آپ نے کہا اس پر توبہ کرو, جبکہ آپ کے پاس حدیث رسول موجود ہے. عرش پہ نہیں ہے, عرش کے اوپر اللہ ہاں تو بولو. ہاں عرش کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے, تم یہ کہو کہ اللہ عرش کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہا کہ کوئی جگہ فلاں جگہ موجود ہے, فلاں جگہ پہ منتخب ہے. عرش کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا, انسانوں کی سوچ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک. دیکھیے, میں آپ سے سوال کر رہا تھا, آپ یہ آڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا. میں نے آپ کو پوچھا کیا آپ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مانتے ہو, تو آپ نے کہا نہیں. آپ کی جملے موجود ہیں. اچھا میں نہیں بتایا, میں نہیں بتایا. کس جگہ پہ موجود ہے, اور تو نے اللہ کے لیے ایک جگہ منتخب کر لیا کہ اللہ عرش پہ ہی موجود ہے. عرش پہ تو نے پتہ ہے, حدیث کو بھیجنے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ نہیں, ہاں حدیث بھیجنے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ ہاں اللہ عرش کے اوپر موجود ہے بھی. ہاں تب تمہارا جگہ آنکھیں کھل رہا ہے. کیا کھل رہا؟ میں نے تو دلیل پیش کی. آپ نے کیا اچھا چلو, آپ کیا دیے آپ کے عقیدے کو ثابت کرنے, آپ نے کیا دیا ابھی تک؟ 16 منٹ ہو گئے, کوئی دلیل آپ نے پیش کی؟ کوئی صحابی, کوئی تابعین, کسی اہل سنت کا آپ نے کوئی؟ پھر کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم اہل سنت ہو؟ میں اہل سنت ہوں, اس لیے میں دلائل پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ اہل سنت ہی اہل حدیث. تو دلیل دو نا میرے بھائی, دلیل دو تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ بھائی آپ. ہاں دو دلیل. تو آپ جو عقیدہ رکھ رہے اس کی تو دلیل دو, یہ تو عوام فیصلہ کر لے گی نا. آپ جو عقیدہ رکھ رہے اس کی تو کوئی تو دلیل پیش کرو. ارے میرے دلیل تم نہ دو اور میرے لا علمی کا پتہ چل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی موضوع پہ, ٹھیک ہے, ہاں اسی موضوع پہ ویڈیو کال پہ آ جاؤ. کب آ جاؤ اور بولو آ جاؤ کب؟ اسی گروپ میں بات کرتے ہیں, ہمارے اہل سنت کے رہیں گے علماء. اچھا نہیں, ایک کام کرے, جاتے جاتے آپ اہل سنت اپنے آپ کو بولے اور مجھے بولے کہ تم اہل سنت نہیں ہو, تو کچھ تو ایک تو دلیل تو پیش کرتے جاؤ اپنی, یا پھر ثابت ہو کے. یہ تو بتا کس چیز کی چاہیے. اچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے, وہ عقیدے کی دلیل دو کہ بھائی میرا عقیدہ ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے, یا یہ حدیث ہے, یا پھر یہ صحابی, یا اہل سنت, یا تابعی, یا تبع تابعی, یا ائمہ. کچھ تو دلیل دے دینا بھائی. تو آپ کا دلیل نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کہاں کے اہل سنت میں عقیدے میں تو نہیں ہو. ہاں اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ بالکل. اس کی اللہ ترجمہ کیا نکالتے ہو تم؟ ہاں اللہ لامکہ میں ہے, یا اللہ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے, اس کا ترجمہ تو نہیں ہے. ایک منٹ, اس آیت کی ترجمہ کیا اس نکالتے کا ہو تم؟ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. شے مطلب ہر جگہ قدرت رکھتا ہے نا, ہاں ہر ممکن چیز پہ قدرت ہاں. رکھتا ہے نا. تو کوئی جگہ کا موجود, سمجھ میں کوئی جگہ کا موجود نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اہل سنت میں کس کا عقیدہ تھا؟ اللہ کے نبی. عقل فلسفہ سے جہمیہ اور معتزلہ کی حرکت ہے. نہیں آپ گھما رہے, عوام فیصلہ کرے گی یہ آڈیو سننے کے بعد, بے فکر رہے آپ. تو اپنے آپ کو بڑے ڈینگے مار مار کے بولنے والے اہل سنت, اہل سنت کوڑی کی دلیل نہیں ہے. جہمیہ کے عقیدے کو, معتزلہ کے عقیدے کو اہل سنت کا سمجھ رہے ہو تم لوگ. ہاں تو دلیل دو نا یار. اچھا چلو یہ حدیث کو, یہ آیت کو, ٹھیک ہے چلو. ارے ایک منٹ, کس نے, تو دلیل تو ہو نا. دیکھو آپ کا عقیدہ کیا ہے, سن لیجیے میری بات سن لیجیے. میں نے کیا عقیدہ بتایا؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. میں نے دلیل بھی اللہ عرش کے اوپر ہے سو ہی دی ہے. آپ کا عقیدہ کیا؟ اللہ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے. تو آپ کو بھی ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی حدیث لانا پڑے گا جس کا واضح ترجمہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے معاذ اللہ. یعنی اللہ کا ہی انکار ہے یہ تو, استغفر اللہ. کیونکہ آپ کے حساب سے, ایک منٹ رکے, ایک منٹ رکے, کہاں ہے؟ یعنی مطلب آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ بھائی جو ہے سو میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں, یہ کوئی بات نہیں. ہاں تو آپ اس کا مطلب یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا اللہ عرش کے اوپر بھی نہیں ہے, پھر آپ نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول کی حدیث آنے کے بعد, صحابہ کی بات آنے کے بعد, اجماع اہل سنت آنے کے بعد.
اچھا عرش کیا ہے؟ عرش جگہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے میں پوچھ رہا ہوں عرش جگہ ہے نہیں ہے؟ سنو ہاں اللہ کے نبی نے اتنا بتایا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، ہاں ٹھیک ہے، عرش کے اوپر، عرش میں نہیں ہے، عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ کوئی جگہ نہیں بتایا کہ عرش میں فلاں اچھا جگہ پھر فلاں ابھی جگہ، بس اتنا سوچ لو کہ ہمارا سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے سامعین، انہوں نے، آپ نے سونا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی اب آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اسی موضوع پہ ارے نہیں، اب آپ بتا دیجئے نا، اب آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ دیکھیے اب آپ نے حدیث پڑھی نا ابھی، اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ دیکھیں حدیث پڑھ رہا ہے لیکن حدیث پر عمل نہیں۔ سیم جہمیہ اور معتزلہ بھی یہی کرتے تھے، دیکھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، اپنے کسی بڑے کو لے کر آؤ، خواہ کی وقت برباد نہ کرو۔ ہاں وہ تو چلے گا، ارے کوئی بات نہیں یار، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جس کو، ارے میں ابھی تیار ہوں الحمدللہ، بارک اللہ، اینی ٹائم اینی ویئر آئی ایم ریڈی، الحمدللہ بارک اللہ۔ چلیے نہیں، وہ جب حدیث آپ نے پڑھی نا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا؟ ارے میں حیدرآباد تلنگانہ میں رہتا ہوں، کیا کرو گے، رشتہ بھیجو گے؟ حیدرآباد تلنگانہ، حیدرآباد مشہور ہے، کسی کو پوچھو آگے یہاں۔ ہاں تو بس کافی ہے حیدرآباد، ہاں گاؤں نہیں رہتا حیدرآباد میں گاؤں نہیں رہتا، حیدرآباد میں گاؤں نہیں رہتا میرے بھائی، خام ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ، چلو حیدرآباد میں کون سا گاؤں ہے، ایک نام بتاؤ گاؤں کا، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، ایک نام بتا دو گاؤں کا۔ ارے بھائی ایک نام آپ بتاؤ، گاؤں کا نام بتاؤ، میں بتاتا ہوں، ایک گاؤں کا نام بولو نا آپ، حیدرآباد میں گاؤں ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زبردست، ٹھیک ہے چلو یار، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، چلو رائٹ، اللہ حافظ۔